وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر کے وزیر تجارت و صنعت شیخ فیصل بن ثانی کی ملاقات، دو طرفہ اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کا توانائی، زراعت، آٹی، سیاحت اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کے مواقعوں پر زور۔ قطری سرمایہ کاروں کو SIFC فریم ورک کے تحت شراکت کی دعوت۔ شیخ فیصل کا اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے قطر کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا مشترکہ وزارتی کمیشن کے اجلاس کو تعاون کے فروغ میں اہم سنگ میل قرار دینے پر اتفاق۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا آج ہونے والا اجلاس مؤخر۔ اجلاس کل شام 7 بجے ایوان صدر میں صدر زرداری کی زیر صدارت ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس ملتوی ہونے کی وجہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی شرکت بتائی جا رہی ہے۔ صدر چودھری یاسین کی سربراہی میں آزاد کشمیر کی قیادت شریک ہوگی۔ فریال تالپور، چودھری ریاض اور دیگر رہنماؤں کی بھی شرکت متوقع۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ تعلقات اور آئندہ سیاسی حکمت عملی پر اہم فیصلہ متوقع۔ نیب آفس پر حملے کا کیس، مریم نواز، رانا ثناء اللہ سمیت دیگر کے خلاف مقدمے کی اخراج رپورٹ منظور۔ عدالت نے پولیس کی اخراج رپورٹ پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے رپورٹ منظور کر لی۔ رپورٹ کے مطابق مریم نواز سمیت دیگر کے خلاف نیب آفس پر پتھراؤ کے الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ پولیس نے ملزموں کے خلاف 2020 میں تھانہ چنگ میں مقدمہ درج کیا تھا۔ وفاقی کابینہ کی تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کی بیٹھک میں بڑا فیصلہ۔ اعلامیے کے مطابق عدم تنظیم پر تشدد اور انتشار پھیلانے والی کارروائیوں پر بریفنگ۔ بتایا گیا 2016 سے قائم اس تنظیم نے ملک بھر میں شرانگیزی کو ہوا دی۔ تنظیم کی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں میں پرتشدد واقعات ہوئے۔ 2021 میں بھی اس وقت کی حکومت نے پابندی لگائی۔ 6 ماہ بعد اس شرائط پر ہٹائی گئی کہ آئندہ بدامنی کی کارروائیاں نہیں کی جائیں گی۔ تنظیم نے 2021 میں دی گئی ضمانتوں سے روگردانی کی۔ کراچی میں پولیس حراست میں تشدد سے 16 سالہ عرفان جمبہ کا نوجوان کا تعلق بہاولپور سے تھا۔ ورثہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے عائشہ منزل سے شک کی بنیاد پر حراست میں لیا۔ SIU اہلکاروں کے تشدد سے ہلاکت ہوئی۔ پولیس نے لاش سول ہسپتال پہنچائی۔ میڈیکل لیگل آفیسر کا پوسٹ مارٹم سے انکار۔ واقعے پر 3 ASI سمیت 7 اہلکار معطل۔ پاکستان اب اقتصادی استحکام کے مرحلے میں داخل ہو چکا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پرعزم۔ کہا نجکاری عمل میں ملکی بزنس گروپس کی شمولیت خوش آئند ہے۔ وزیر خزانہ سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، اقتصادی اور ترقیاتی تعاون کو مزید گہرا کرنے پر تبادلہ خیال۔ برطانوی ہائی کمشنر نے پاکستان کی معاشی اصلاحات اور مالی نظام میں پیش رفت کو سراہا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے نیدرلینڈز کے نئے سفیر رابرٹ جان کی ملاقات، دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پنجاب حکومت نے سندھ کے لیے گندم کے بیج کی فراہمی بند کر دی۔ سندھ میں لاکھوں ایکڑ گندم کی کاشت متاثر ہونے کا خدشہ۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب حکومت کے رویے کے خلاف وفاق سے سخت احتجاج۔ وزیر اعظم سے مداخلت کر کے سندھ کو گندم کے بیج کی فراہمی کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کو اپنی پالیسیز کا مرکز رکھا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا کراچی میں چینی کونسلیٹ میں خطاب۔ کہا 21 لاکھ گھروں کے تاریخی منصوبے میں ملکیت خواتین کے نام کی جا رہی ہے۔ خواتین کے لیے پنک بس سروس اور مفت الیکٹرک سکوٹیز متعارف کرائیں۔ سندھ صدر آصف علی زرداری نے BISP کے ذریعے لاکھوں خواتین کو معاشی تحفظ دیا۔ پیپلز پارٹی رہنما فریال تالپور نے کہا شہید بے نظیر بھٹو نے خواتین کے سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کی جد و جہد کو نئی جہت دی ہے۔ کراچی میں رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری کی درانی ہاؤس آمد۔ آغا سراج درانی کے انتقال پر اہل خانہ سے اظہار تعزیت، بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی۔ آصفہ بھٹو زرداری نے کہا آغا سراج درانی اپنی آخری سانس تک بھٹوازم کے نظریے پر کاربند رہے۔ ان کی عوامی اور سیاسی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسداد پولیو کا دن منانے کا مقصد عوام میں پولیو کے خلاف آگاہی ہے۔ موذی مرض کے مکمل خاتمے کے عزم کو دہرانا ہے۔
پولیو ایک خطرناک وائرس ہے جو بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور کر سکتا ہے۔ پولیو ویکسین کے ذریعے اس بیماری سے مکمل طور پر بچاؤ ممکن ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں رواں سال پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 30 ہو گئی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے مغربی کنارے کو ضم کرنے کا غیر قانونی بل منظور کر لیا۔ امریکہ نے اقدام غزہ معاہدے کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ عرب ممالک کا بھی شدید رد عمل۔ سعودی عرب، قطر اور اردن نے فیصلہ مسترد کر دیا۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیلی آباد کاری اور توسیع پسندانہ عزائم کو مسترد کرتا ہے۔ قطر اور اردن نے بھی اقدام کو فلسطینیوں کے حقوق سلب کرنے کی کوشش قرار دے دیا۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی کا سلسلہ برقرار۔ عالمی عدالت انصاف کے حکم کے باوجود انروا کو غزہ میں داخلے کی اجازت سے انکار کر دیا گیا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کو بتا دیا ہے کہ انروا کو غزہ میں قدم رکھنے نہیں دیں گے۔ عالمی عدالت نے اسرائیلی حکام سے انروا کی غزہ میں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت کا مطالبہ کیا تھا۔ یوکرین جنگ بندی کے لیے دباؤ۔ امریکہ نے روس پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ امریکی صدر سے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی ملاقات۔ ٹرمپ بولے روس کی 2 بڑی تیل کمپنیوں پر پابندی لگائی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم آئندہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پیوٹن سے ملاقات مناسب نہیں لگی اس لیے منسوخ کر دی۔ پاکستان اور بھارت سمیت 7 جنگیں رکوائی ہیں۔ چین نے روس کے خلاف یک طرفہ پابندیوں کی مخالفت کر دی۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ جبر اور دباؤ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے مغربی کنارے کو ضم کرنے کا غیر قانونی بل منظور کر لیا۔ امریکہ نے اقدام غزہ معاہدے کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ عرب ممالک کا بھی شدید رد عمل۔ سعودی عرب، قطر اور اردن نے فیصلہ مسترد کر دیا۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیلی آباد کاری اور توسیع پسندانہ عزائم کو مسترد کرتا ہے۔ قطر اور اردن نے بھی اقدام کو فلسطینیوں کے حقوق سلب کرنے کی کوشش قرار دے دیا۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی کا سلسلہ برقرار۔ عالمی عدالت انصاف کے حکم کے باوجود انروا کو غزہ میں داخلے کی اجازت سے انکار کر دیا گیا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کو بتا دیا ہے کہ انروا کو غزہ میں قدم رکھنے نہیں دیں گے۔ عالمی عدالت نے اسرائیلی حکام سے انروا کی غزہ میں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت کا مطالبہ کیا تھا۔ یوکرین جنگ بندی کے لیے دباؤ۔ امریکہ نے روس پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ امریکی صدر سے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی ملاقات۔ ٹرمپ بولے روس کی 2 بڑی تیل کمپنیوں پر پابندی لگائی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم آئندہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پیوٹن سے ملاقات مناسب نہیں لگی اس لیے منسوخ کر دی۔ پاکستان اور بھارت سمیت 7 جنگیں رکوائی ہیں۔ چین نے روس کے خلاف یک طرفہ پابندیوں کی مخالفت کر دی۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ جبر اور دباؤ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔